بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ خصوصی گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہر نئے آنے والا دن نئے انکشافات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ ماضی میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ میں کہتا ہوں اس سے 50 گنا کم امریکہ کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس کے اب تک 72 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اس ملک میں کے ساتھ ہم نے کیا ہے، ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے بادشاہوں نے، ہمارے جرنیلوں نے، ہمارے بیوروکریٹس نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے، یہ میں بار بار جو لفظ آپ کو یاد کراتا ہوں، 40 لاکھ جانوں کی قربانی، وہ اس کی بنیادیں یار اتنی مضبوط ہیں، بچا ہوا ہے۔ کرن تھاپر آپ کو پتہ ہے بہت مشہور ہیں، اینکر پرسن ہے، یہ BBC کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے چینل کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ اپنے ایکسکلوسیو انٹرویوز کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ پاکستانی لیڈروں کے ساتھ ان کے انٹرویوز کا سلسلہ بڑا طویل ہے۔ پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط خان نے 3 سال سرو کیا ہے بطور ہائی کمشنر ان دلی ہمارے ہائی کمیشن میں، اور یہ بڑا کروشل ٹائم تھا۔ یہ اس کا مودی کا جو پہلا ہے پیریڈ اس میں ہے، اور یہ بندہ بہت پیٹریوٹ ہے۔ آپ نے آج کل بھی وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کچھ بتاتے کرتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ابھی تو منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن اس کتاب کا انہوں نے بطور تبصرہ بھیجا ہوا ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو، مثلا کرن تھاپر بھی ون آف دیم ہے۔ اس کتاب میں ایسے ہولناک انکشافات ہیں کہ بطور کرن تھاپر جب یہ شائع ہوئی تو اسلام آباد میں زلزلہ آ جائے گا، لیکن کرن تھاپر بیچارے کو کیا پتہ، بالکل نہیں آئے گا۔ اس ملک میں DGISI نے انڈیا کے DGISI کے ساتھ مل کے کتاب لکھ دی تو کون سا زلزلہ آ گیا؟ یہاں کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے ایسٹ پاکستان توڑنے کا فیصلہ کتنا عرصہ پہلے ہو گیا تھا، کس نے کیا تھا؟ ہم نے تو ہمیں تو جو مروزی حالات ہیں انہیں پہ تبصرہ کرتے ہیں، اندر کی باتیں ہمیں کیا پتہ تھا کہ کسی نے اسٹیٹ بینک جو ہے اس پہ امریکہ قبضہ کر لے گا اتنے آرام سے۔ ایک طرف تو ہم نے اس کو ڈنڈا دیا ہوا تھا، اس کے تو آگے ڈٹے ہوئے تھے اس کے معاملے میں، سی پیک کے معاملے میں، کہ ہم نے نہیں روکنا، ہم نے چین کے ساتھ رہنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ دوسری طرف اس نے یہ ہمیں فیٹ آف میں جا کے ایسا ہم دلدل میں پھنسے ہیں، گردن ایک پاؤں کے کر دیں تو اور 2 فٹ نیچے ہو جاتے ہیں، اب تو گردن تک اس میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ اس لیے یہ سازشیں جب تک سامنے نہ آئے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اب تو ہمیں ہر چیز پہ شک ہے۔ یہاں تو کوئی حکمران، عمران خان نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے، وہ آپ کو یاد ہے جن وعدوں پہ آپ نے ووٹ دیا تھا؟ مجھے تو یاد ہے۔ تو عمران خان نے جو وعدے پورے کیے ان میں سے پاکستانی قوم کا کون ساتھ کیا گیا، کون سا وعدہ پورا کیا ہے؟ ہاں، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بادشاہ گر ہیں، ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ مثلا مہنگائی 70% بڑھا دی انہوں نے ڈالر کو آسمان پہ پہنچا دیا، انہوں نے پٹرول کی قیمتیں کیا سے کیا کر دی، انہوں نے ڈبل روٹی کی قیمت کیا سے کیا کر دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے عوام کو اپنے جو ہمارے یہ جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی توقعات کے برعکس قحط زدہ کر دیا ہے۔ ان کے لیے لنگر کھانے کھولنے شروع کر دیے، ان کے لیے بستروں کے منتظر کہ یہاں سوؤ یہیں سے کھاؤ۔ یہی مسئلہ ہے نا مسلمانوں کا، ہمارا سونے کا اور کھانے کا، اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اور تو ہم انسان تو ہے نہیں نا کہ ہم نے کچھ ہماری زندگی کی اس کے علاوہ بھی کوئی مشاغل ہے۔ دوائیوں کی جو بات ہے، ایسا کنٹرول کیا انہوں نے، سسٹم ایسا کنٹرول کیا، چوانی والی جو گولی تھی وہ کر دیا 4 روپے کی، 4 روپے والی کر دیا 80 روپے کی، 80 روپے والی کر دیا 500 روپے کی، 500 روپے والی کر دیا 3000 روپے کی۔ اللہ خیر صلی اللہ، مرو جیو جہنم میں جاؤ، ان کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ ہاں، چرب زبانی بہت ہے، اللہ اکبر، وعدے، اور جناب آپ کو حدیثیں اور مدینہ کی ریاست اور وہ یہ بڑا کچھ ہے۔ دو اب مجھے گالیاں کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں لیکن نہیں دے سکتے۔ بشرمو، پتہ ہے تمہیں کس طرح میں نے اس بندے کا دفاع کیا ہے؟ اب نہیں ہوتا، اب تو اسٹیٹ بینک نہیں میرا رہا، تو میں کیا عمران خان کا دفاع کروں؟ قید میں لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، یہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہوتی ہے یہ کمپرومائز کرتے ہیں نا نیب کے ساتھ، کسی سطح تک، کسی حد تک کرتے ہیں، اس سے نیچے نہیں۔ یہ تو ساری حدود ہی کراس ہو گئی ہیں بھائی جان۔
خیر میں آپ سے عبدالباسط خان کی بات کر رہا تھا. انہوں نے کرن تھاپر نے ان کو اس کتاب پہ ان کا انٹرویو لیا جس میں انہوں نے عبدالباسط خان نے کہا کہ 3 سال جو میرے رہے ہیں دلی میں نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ بندہ ضرورت سے زیادہ انڈیا کے عشق میں مبتلا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ان کو کوئی 50 دفعہ میں نے یاد دلایا کہ وزیر اعظم کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, آپ کو نہیں چاہیے کہ دعوت کے بغیر آپ اس کی سیریمنی میں شرکت کریں. جو اس نے عہدے کا حلف لیا تھا پہلے, لیکن کہنے لگا اس بندے نے میری بات نہیں مانی نہیں. اس نے کہا کہ انڈیا کی طرف سے اس کی کسی بھی اس کی سرگرمی کا بھرپور اس انداز میں جواب نہیں دیا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو تور ہے اور وہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں. تو وہ سمجھتے تھے یہ تو سٹوج ہے ایک اس کا اسٹیبلشمنٹ کا, جب تک وہ چاہیں گے اس کو رکھیں گے, جب چاہیں گے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے, اس لیے ہم اس کے ساتھ بات ہی کیوں کریں. عبدالباسط خان نے کہا کہ یہ بندہ ایک جنون تھا اس کو کہ انڈیا سے دوستی کرنے کا, جبکہ انڈیا کی طرف سے چونی بھی اس کے برابر اس کے جذبات کے برابر جذبات کا اظہار نہیں کبھی کیا گیا. انہوں نے سابق وزیر خارجہ طارق فاطمی اور سرتاج عزیز دونوں پہ الزام لگایا کہ وہ اس کے سٹوج تھے اور وہ اسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے طارق فاطمی جس کی بیٹی کا خامد یہودی ہے, ان کا داماد ماشاءاللہ یہودی ہے. آپ سرکار امریکن سٹیزن بڑا فخر کرتے تھے اس بات پہ اپنے داماد کے یہودی ہونے پر. اللہ جانے جی کیا کیا ان لوگوں کی لائنیں ہیں, کون کس کا رشتہ دار ہے. میں کہتا ہوں آپ کھدو کھولے لیرے ہی لیرے نکلیں گی یار, اندر سے گندگی نکلے گی, کوئی ڈھنگ کی چیز برآمد نہیں ہوگی. عبدالباسط خان نے کہا کہ یہ ایسا بندہ ہے خدا کا کہ میں اس کو سمجھاتا تھا جناب والا, جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے ساتھ ملک کی پوری ڈگنیٹی انوالو ہوتی ہے, آپ کیوں ایسی اوچھی حرکتیں کرتے. کہنے لگا کہ اس نے ایک دن کہا, اچانک کہا انڈیا کے دورے پہ کہ میں نے سجن جندل کے گھر جانا ہے دلی میں. تو میں نے کہا جناب نہ ہم ان کی حکومت کو ہم نے بتایا, نہ کوئی منظوری لی, نہ لینا نہ دینا, ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں اطلاع کر دیں گے, لیکن یہ بہت آکورڈ ہے, آپ کے دورے میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے, نہ طے شدہ. اس نے کہا نہیں تم بیٹھو کے پاس, چلو نکل جاؤ نیمے ہو کے. اس نے جناب وہ انڈین پولیس کا دستہ ساتھ لیا اور سجن جندل کے گھر پہنچ گیا. وہ سجن جندل ایسے تھوڑا اس کے گھر ہیلی کاپٹر پہ آ جایا کرتا تھا, پہلے گئے ہوئے ہیں نا وہاں پہ. بھئی یہ جو مری گیا تھا وہ اس کے گھر پہلے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے, تو کیسے گیا تھا, ایسے چلا گیا تھا, پاگل ہے وہ. پہلے پتہ نہیں کتنی مری ملے ہوئے ہیں. اب تو یہ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ اس کے شراکت کار ہیں اسٹیل میل میں اس کے صاحبزادے ہیں, واللہ عالم بالصواب. کہا یہ جاتا ہے کہ جو سعودی عرب میں یہ اسٹیل مل انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس میں بھی, اور کوئی اور بھی پتہ نہیں افریقی کے یورپی ملک ہے اس میں بھی حصے دار ہے. بس سرمایہ دار ہے. سرمایہ دار کی نہ سرمایہ کی کوئی سرحد ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی وطن ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی پرچم ہوتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. سرمایہ دار کو جہاں 100 کے 500 بنانے کا موقع ملتا ہے وہ پیسے لگا دیتا ہے. جب وہ دیکھے 100 کا 100 آنا شروع ہو گیا, واپس اپنے گھر آ جاتا ہے, اپنا سب کچھ نکال کے وہ چھنکنا بجانے کے دے آتا ہے, بیٹھ کے بجاتے رہو. عبدالباسط خان نے بالکل اسٹیٹ میں یہ بات کی ہے کہ حریت کے جو نمائندے تھے ان سے نواز شریف نے خود ملاقات نہیں کی ہے. بھارتی حکومت نے منع نہیں کیا تھا ان کو. بھارتی حکومت آئینی طور پہ انہیں روک ہی نہیں سکتی تھی ان سے ملاقات کے لیے. انہوں نے خود نہ کر دی تھی تاکہ انڈیا ناراض نہ ہو جائے. اور انڈیا اتنا خوش ہوا کہ اس نے پورے کشمیر پہ لٹرلی قبضہ کر لیا, آئینی طور پہ قبضہ کر لیا. اتنا خوش ہوا ان کے ایسے اقدامات سے. اب یہ کتاب کب آئے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ واقعی یہ زلزلہ یہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے, اگر ان کی تفصیلات جاننے ہمارے سامنے آ گئیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آ بھی گئی تو کچھ نہیں ہوگا. بڑا کچھ ہو چکا ہے. یہ ہمیں شرم ہی نہیں آتی یار, ہم پھر وہ بن جائیں گے پرائم منسٹر. پیسے چاہیے. اب دیکھ لو یہ پی ڈی ایم بھی ٹوٹ گئی ہے, گالی گلوچ بھی کر لیا, پھر اس کو چکر دے گیا وہ جو ایک سرداری سب پر بھاری.
پھر ان پہ بھاری پڑ گیا، یہ بے شرم پھر اکٹھے ہو جائیں گے. کیا ان کے کرتوتوں کی بات کروں، زبان ہی گندی کرنے والی بات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.